جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں نڈھال تھے۔ ان کے حواس اور حوصلے بکھر گئے تھے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ گئی تھیں۔ ایک حشر کا سما اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر رکھا تھا۔ یہ مصائب اس قدر گھمبیر تھے کہ خدا نہ خواستہ سلطنت اسلامیہ کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اکابرین اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ اگرچہ اپنے پیارے رفیق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو بچائیں۔ چونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر رکھا تھا، تو دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو مٹانے کے ناپاک ارادے باندھ رکھے تھے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے۔ متعدد جھوٹے نبی بن بیٹھے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر ارکان اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت و حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کا سپہ سالار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے طلیحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بےہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ طلیحہ بن خویلد ایک فریب کار اور مکارانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنی چکنی پرفریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنہ کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے، بس آپ کوچ پر کوچ کرتے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے بلائے ناگہانی کی طرح جھوٹوں کے سردار طلیحہ بن خویلد کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طلیحہ بن خویلد اور اس کے حواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں۔ یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے، ادھر شکست کھا کر بھاگتے، ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے پر آ جاتے۔ آخر شکست پر شکست، ایک طرف تو ان کے حوصلوں پر دراڑیں ڈالنے لگی اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت کم ہونے لگی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلیحہ بن خویلد نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ خود جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے حواری ایک جگہ جمع ہوں تو آپ اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔
आखिर वो वक्त भी आ गया जब हक व बातिल आमने सामने थे। फिर क्या था, अल्लाह की तलवार बिजली की तरह हरकत में आई और एक ही हमले में बेशुमार दुश्मन खाको खून में लूटने लगे। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो की देखा देखी मुजाहिदीन भी अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन पर टूट पड़े। इस्लामी लश्कर का यह हमला इस कदर शदीद और जानलेवा था कि तलीहा बिन खुवैलद और उसके हवारी जान बचाने के लिए भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भागने लगे, मगर उनके लिए आज किसी तरफ अमान न थी। उनकी अक्सरियत मारी गई। तलीहा बिन खुवैलद खुद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त खाकर जान बचाने के लिए शाम की तरफ भाग निकला। नाजरीन, एक रिवायत के मुताबिक बादअज़ां तलीहा बिन खुवैलद तौबा करके सच्चे दिल से मुसलमान हो गया था और उसने बाकी जिंदगी मुसलमान की हैसियत से बसर की और उसी हालत में दुनिया से रुखसत हुआ। नाजरीन, तलीहा बिन खुवैलद से निमटने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मालिक बिन नुवैरा का रुख किया। ये शख्स कबीला बनु तमीम का सरदार था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ज़कात देने से मुनकिर हो गया था और मुसलमान लश्कर के खिलाफ लड़ने पर आमादा था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की सिपा सालारी में मुसलमान मुजाहिदीन ने मालिक बिन नुवैरा पर हल्ला बोल दिया। देखते ही देखते बुज़दिलों और मुर्तदों का ये टोला मैदान छोड़कर भाग निकला। भागने वालों में से अक्सरियत मुजाहिदीन के हाथों मारी गई। उस मार्का में मारे जाने वालों में खुद मालिक बिन नुवैरा भी शामिल था। इस्लाम का एक और दुश्मन अपने हवारियों समेत हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। नाजरीन, अब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ दो दो हाथ करने का फैसला किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब इंतहाई झूठा, मक्कार और फरेबी शख्स था। उस बदफितरत की फरेबकारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने न सिर्फ माज़अल्लाह नबूवत का झूठा दावा कर रखा था, बल्कि उस बेहुदा शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बहतान लगाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपना सांजी और शरीक बना रखा था। उसने अपना एक बाकायदा लश्कर तश्कील दिया जो न सिर्फ तादाद के लिहाज से एक बड़ा लश्कर था, बल्कि जदीद और वाफर जंगी सामान से भी लेस था। नाजरीन, असल में उस कज़्ज़ाब की सरकोबी के लिए खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुकर्रर किया था और उनकी मदद के लिए हजरत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हो को रवाना किया था और फरमाया कि जब तक हजरत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां न पहुंचे मुसैलमा के साथ जंग न छेड़ी जाए। मगर हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जोश में आकर हजरत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हो के आने से पहले ही मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज पर हमला कर दिया। एक तो हजरत अकरमा के पास फौजियों की तादाद बहुत कम थी, दूसरा वो बहुत ज्यादा जंगी तजुर्बा भी नहीं रखते थे, जिस वजह से हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुसैलमा कज़्ज़ाब के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिल्कुल यही गलती हजरत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दोहराई और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के पहुंचने से पहले ही दुश्मन से जा टकराई। उस लड़ाई का नतीजा भी शिकस्त की सूरत में हुआ। दो मुसलमान सिपा सालारों को शिकस्त देकर एक तरफ तो मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके लश्करियों के हौसले बढ़ गए थे, तो दूसरी तरफ उसने ये दलील देना शुरू कर दी थी कि अगर वो नाउज़ु बिल्लाह बरहक नबी न होता तो हजरत अकरमा और हजरत शर्जील जैसे जलीलुल कदर असहाब उससे हरगिज शिकस्त न खाते।
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگ اس کذاب کے جھانسے میں آسانی سے آنے لگے، جن کی بدولت اس کی فوجی اور سیاسی قوت بڑھنے لگی۔ اب اس کذاب کے فتنے کا فوری خاتمہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ناظرین، ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھا، جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف سے اس کذاب کے خاتمہ کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس لیے آپ برق رفتاری سے منزلوں پر منزلیں طے کرتے مسیلمہ کذاب کے سر پر آ پہنچے۔ اقربہ کے مقام پر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ جب مسیلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا۔ یہاں سے آپ دشمن پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں حصہ کی سپہ سالاری نہار الرجال کے سپرد کی، بائیں حصے کا سردار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی قیادت خود سنبھال لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسیلمہ کذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب ایک فریبی اور مکار شخص ہی نہیں بلکہ بطور جنگی ماہر کے اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اس نے جنگ کی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں سے طوفانی حملے کر کے تہس نہس کر دیا جائے۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے سے سیدھا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو دوسرے بازو کی کمان زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ قلب کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی۔ یہ 632 عیسوی کی بات ہے۔ دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح مسیلمہ کذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایسی خون ریز جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کذابی لشکر کی طرف سے دائیں طرف کے سپہ سالار نہار الرجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلے پر زید بن خطاب آئے۔ دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا، مگر نہار الرجال زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر گھمسان کا رن پڑا۔ یوں لگتا تھا جیسے فریقین فتح و شکست کے لیے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لیے برسر پیکار ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کذابی لشکر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ دوسری طرف مسیلمہ کذاب اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں تو انہیں گھیرے میں لے کر پیس ڈالے۔ کذاب کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی جاتی تھی۔ زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ زمین پر جا بجا لاشیں بکھرے پڑے تھے یا زخمی پڑے آہو بکا میں مصروف تھے۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں قلیل تھے اور انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی۔ مسیلمہ اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیے جو یکایک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملے کرنے لگے۔ کذابی لشکر کے تازہ دم دستوں نے تھکے ہارے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ بڑھا دیا۔
लश्कर इस्लाम हमलों की शिद्दत से पसपा होने लगा। मुसलमानों की पसपाई की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि वो तादाद में कम थे और लड़ते लड़ते थक चुके थे। तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने ऐसी बेशुमार जंगें लड़ी थीं जिनमें दुश्मन की तादाद उनसे कई गुना ज्यादा थी, मगर मुजाहिदीन ने अल्लाह के फजलो करम से उन्हें शिकस्त फाश दी। इस बार पसपाई की एक बड़ी वजह लश्कर इस्लाम में इख्तिलाफ का पैदा होना था। उस मौका पर मुहाजिरीन और अंसार इस बहस में पड़ गए कि उनमें से ज्यादा बहादुर कौन है। ये वो नाजुक वक्त था कि इस्लामी लश्कर दुश्मन की ताकत से ज्यादा अपनी नाइत्तेफाकी के बायस तबाही के धाने पर पहुंच चुका था। दुश्मन का दबाव मुसलसल बढ़ रहा था और इस्लामी लश्कर में शिकस्त के आसार पैदा होना शुरू हो गए थे। नाज़रीन, हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत जैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हुज़ैका रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे बहादुर और नामवर जंगजू जुर्रत व बहादुरी की नई तारीख रकम करते हुए जामे शहादत नोश कर चुके थे। उस लम्हे वो शख्स आगे बढ़ा जिसके बारे में अरब कहा करते थे कि वो जंग का पांसा पलटने और हारी हुई जंग जीतने में बेमिसाल है। वो शख्स आगे बढ़ा जिसके लिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद करके दुआ मांगी कि परवरदिगार, खालिद तेरी तलवार है, इसे हमेशा फतह नसीब फरमाना। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस नाजुक सूरत हाल में अपने हवास को मुजतमे किया। फिर महाजरीनों अंसार की बहादुरी का झगड़ा यूं निपटाया कि महाजरीन का लश्कर अलग बना दिया और अंसार का लश्कर अलग, बल्कि तीसरा लश्कर बद्दुओं का तश्कील दिया और फरमाया कि अब साबित करो कि तुम में से अल्लाह के ज्यादा करीब कौन है। नाजरीन, अल्लाह के इस सिपाही ने इस्लामी लश्कर की कमजोरी को देखते ही देखते दुश्मन के लिए कैसी खौफनाक और तबाह कुन ताकत में बदल दिया था। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों से यूं मुखातिब हुए, अल्लाह के मुजाहिदो, हमने मैदान जंग में बाहमी इत्तिहाद को नजरअंदाज किया है। कोई नहीं बता सकता कि तुम में से कौन बहादुरी से लड़ा और कौन पहले भागा, मुहाजिर, अंसार या बद्दू। अब मैंने तीनों को अलग अलग कर दिया है। बहादुरी और बुजदिली का फैसला तानाजनी से नहीं, मैदान जंग में होगा। उठो और दुश्मन पर जवाबी हमला करो। अगर एक गिरोह पर दुश्मन का दबाव बढ़ जाए तो दूसरा उसकी मदद करे। हमें आज साबित करना है कि मुसैलमा की नबूवत झूठी है। याद रखो, अगर आज हम शिकस्त खा गए तो झूठी नबूवत तुम पर मुसल्लत हो जाएगी। हम मुसैलमा के गुलाम और हमारी औरतें मुर्तदीन की लोंडियां होंगी। नाजरीन, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिताब के बाद तमाम लश्कर ने कस्में खाईं कि वो आखिरी दम तक दुश्मन से लड़ेंगे। फिर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म पर इस्लामी लश्कर अल्लाह अकबर के नारे लगाता हुआ दुश्मन पर टूट पड़ा। फरीकैन एक दूसरे को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए बढ़ चढ़ कर हमले कर रहे थे। कभी इस्लामी लश्कर का पल्ला भारी नजर आता तो कभी झूठे नबूवत के दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब के फौजी मैदान मारते नजर आते। मौरिखीन के मुताबिक मुसलमानों को ऐसा सख्त और खून रेज मार्का पहले कभी पेश नहीं आया था। मैदान लहू रंग हो गया था और हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। नजरीन, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के जहन ने सूरत हाल का तज्जिया किया तो एक ही बात समझ में आई कि जब तक मुसैलमा कज़्ज़ाब नहीं मारा जाता दुश्मन को हराना मुहाल है। उस फैसले पर पहुंचकर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नजर मैदान जंग पर डाली और फिर अल्लाह का नाम लेकर तने तनहा दुश्मन पर टूट पड़े। जो सामने आया मारा गया। मुर्तदीन के कई नामी ग्रामी जंगजू हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो की
तलवार का निशाना बने। आप दुश्मन को मारते काटते मुर्तदीन के कल्ब तक जा पहुंचे और मुसैलमा कज्जाब को मुकाबले की दावत दी। कज्जाब जो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के गैज़ो गज़ब और जंगी महारत के हाथों अपने सूरमाओं को गाजर मूली की तरह कटते देख चुका था, घबरा कर अपने मुहाफिजों के हल्के में लश्कर के मजीद अंदर चला गया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पलट कर मुजाहिदीन को यकदम हमला करने का हुक्म दिया और खुद मुसैलमा के मुहाफिज दस्ते पर टूट पड़े। मुसैलमा के मुहाफिजों का हल्का हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार से तहस नहस हो गया। दुश्मन पलट कर भागा। मुअर्रिखीन के मुताबिक ये लड़ाई इस कदर खून रेज थी कि जिस घाटी में ये लड़ाई हो रही थी उसका नाम ही खून की घाटी पड़ गया। मुर्तदीन की एक बड़ी तादाद ने भागकर हदीकियतुर रहमान नामी बाग में पनाह ले ली। ये किला नुमा वसीओ अरीज बाग था जिसका दरवाजा बेहद मजबूत था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुजाहिदीन के साथ दुश्मन का ताकुब करते हुए उस बाग के दरवाजे तक पहुंच चुके थे और सोच रहे थे कि मजबूत दरवाजे को कैसे खोला या तोड़ा जाए। उस दौरान एक बहादुर सिपाही बरा बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़ा और उसने इसरार किया कि उसे बाग के अंदर फेंक दिया जाए ताकि वो बाग का दरवाजा खोल दे। जब बरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का इसरार हद से बढ़ा तो उसे बाग की दीवार पर चढ़ा दिया गया। नाजरीन, उस अल्लाह के सिपाही ने अंदर कूदकर दर्जनों दुश्मन सिपाहियों का घेरा तलवार के जोर पर तोड़कर बाग का दरवाजा खोल दिया। फिर इस्लामी लश्कर सैलाब की मानंद बाग में दाखिल हो गया। यहां मुर्तदीन इस कसरत से मारे गए कि इस बाग का नाम ही हदीकियतुल मौत पड़ गया। नाजरीन, अब मुसैलमा कज्जाब को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वो अपने चंद मुहाफिजों के साथ बाग से भाग निकलने की कोशिश में वहशी बिन हर्ब की बर्छी का निशाना बनकर शदीद जख्मी हो गया। कज्जाब अपने पेट से बर्छी निकालने की कोशिश कर रहा था कि अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आगे बढ़कर तलवार के एक ही वार से मुसैलमा कज्जाब का सर तन से जुदा कर दिया, जिसे देखकर बचा हुआ लश्कर सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ और यूं तारीखे इस्लाम की खून रेज तरीन जंग खत्म हो गई जो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के फौजी कारनामों में एक यादगार कारनामे का इजाफा कर गई। नाजरीन, अब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की नजरें हीरा पर लगी थीं। दरियाए फुरात के किनारे बसा ये शहर आतिश परस्तों यानी आग की पूजा करने वालों का गढ़ माना जाता था। उस इलाके पर अजादिबा नामी शख्स हुकूमत करता था। अजादिबा ने खुरनक नाम का एक ऐसा शानदार महल बनवा रखा था जिसकी मिसाल मदाइन से रूम तक नहीं मिलती थी। उस बेमिसाल महल के बागात दूर दूर तक फैले हुए थे। कहा जाता है कि उस महल से कसरा ईरान की ज़ियाफ़त तबा का सामान मुहैया किया जाता था। जब मुजाहिदीन इस्लाम ने कश्तियों में सवार होकर उस शहर का रुख किया तो अजादिबा ने दरियाए फुरात के पानी का रुख नहरों की तरफ मोड़ने का हुक्म दे दिया। उस काम की निगरानी के लिए उसने अपने चहीते बेटे और वली अहद को भेजा। उसका मकसद ये था कि इस्लामी लश्कर की कश्तियां दलदल में फंसकर तबाह हो जाएं। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जो एक इंतहाई माहिर जंगजू थे, दुश्मन पर हमेशा नजर रखते थे। अजादिबा की चाल जूं ही खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के इल्म में आई तो उन्होंने चंद बिजली सिफ्त सवारों को खुश्की के रास्ते उस जगह पहुंचकर दुश्मन को तबाह करने का मिशन सौंप दिया। कहा जाता है कि ये सवार रेत के बगोले उड़ाते इस कदर हैरान कुन रफ्तार से बंद बांधते
दुश्मन के सर पर जा पहुंचे कि उसे खबर ही न हुई। अल्लाह के उन सिपाहियों ने आन की आन में उस दुश्मन दस्ते को खाक में मिला दिया जिसकी कयादत हीरा का वली अहद कर रहा था। नाजरीन, अजादिबा अभी अपने लाडले बेटे की मौत पर सख्ता की कैफियत में था कि उसे ईरानी शहंशाह उर्द शेर के मरने की इत्तला भी मिल गई। यके बाद दिगरे उन वहशतनाक खबरों ने अजादिबा के हवास छीन लिए और वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर नामालूम मंजिलों का राही हो गया। कहा जाता है कि उसे आखिरी बार मदाइन जाने वाले रास्ते पर देखा गया था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जब खुरनक के शोहरा आफाक महल में पहुंचे तो उसे अपने मकीनों की बेवफाई पर अफसुर्दा और उजड़ा हुआ पाया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जब एहतियातन एक तवील चक्कर काट कर हीरा पहुंचे तो उसके दरवाजे खुले देखकर हैरान रह गए। वो शहर में दाखिल हुए तो पता चला कि शाही अफवाज मुसलमानों से खौफजदा होकर मदाइन की तरफ फरार हो गई हैं। हीरा फतह हो चुका था, मगर उसके इर्द गिर्द 4 मजबूत और मशहूर किले थे जिन्हें फतह किए बगैर हीरा पर कब्जा कोई मानी नहीं रखता था। यूं तो उन 4 किलों के मुहाफिज बहादुर और जाबिर जंगजू थे, मगर उनमें से कसर इब्ने बगीला नामी किले का किलादार अब्दुल मसीह बिन उमरवान 4 किलों की असल ताकत माना जाता था। उसको इराक का शहजादा भी कहा जाता था। बाकी तीनों किलादार उसके जेर असर थे। अब्दुल मसीह एक हाजिर दिमाग, हाजिर जवाब, गैर मामूली दानिशमंद और जुर्रत व हौसला में बेमिसाल शख्स था। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 100 साल थी। बुढ़ापे के बायस उसकी कमर झुक चुकी थी, मगर उसकी हिम्मत और हौसला बदस्तूर जमा था। नाजरीन, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किलादारों को कबूल इस्लाम या जिजिया की अदायगी का पैगाम भेजा। जवाब में चारों ने मुत्तफिका तौर पर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की बात मानने से इनकार कर दिया और जंग करने का फैसला कर लिया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 4 किलों पर बैक वक्त हमला कर दिया। मुजाहिदीन को 4 जगह शदीद मुजाहिमत का सामना करना पड़ रहा था। फरीकैन के दरमियान मुकाबला सख्त था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो 4 किलों को एक ही रोज में फतह करने के ख्वाहिशमंद थे, मगर किलों की बुलंद फसीलों से मुजाहिदीन पर तीरों और मंजनीकों के जरिए मट्टी और पत्थर के गोले की बारिश हो रही थी। दूसरी तरफ मुजाहिदीन के बुलंदी की तरफ चलाए जाने वाले तीर उस तरफ कारगर नहीं हो रहे थे। उस सूरत हाल से दुश्मन के हौसले बुलंद थे। इधर ये हालात खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से भी पोशीदा न थे। उन्होंने बगौर सूरत हाल का जायजा लिया। फिर उन्होंने अपने लश्कर से माहिर और ताकतवर तीरंदाजों को अलग कर लिया। फिर उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी हिफाजत का ख्याल रखते हुए मुमकिना हद तक फसील के करीब हो जाएं और फिर अचानक ताक ताक कर फसील पर मुतय्यन दुश्मन को निशाना बनाएं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की माहिराना जंगी हिकमत अमली के नतीजे में देखते ही देखते फसील पर पहरा देते दर्जनों सिपाही मौत के घाट उतर गए। तीरंदाज मुजाहिदीन का यह हमला इस कदर अचानक, शदीद और मौसर था कि दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आखिर 4 किलों के दरवाजे खुल गए और मई 633 की एक सुबह खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो और हीरा के सरदारों और उन किलादारों के दरमियान एक मुआहदा पर दस्तखत हुए। मुआहदे के तहत हीरा ने सालाना 1,90,000 दरहम अदा करने थे, जबकि बदले में इस्लामी फौज ने हीरा के तहफ्फुज की जिम्मेदारी कबूल की। हीरा और उन 4 किलों पर फतह पाने के बाद खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अरब से बाहर हीरा को पहले इस्लामी दारुल हुकूमत का दर्जा दे दिया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यहां का नज़्म नस्क,
مقامی سرداروں ہی کے ہاتھ رہنے دیا اور اپنی ساری توانائیاں ارد گرد کے علاقہ کو فتح کرنے میں صرف کر دی۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو کئی حصوں میں بانٹ کر آس پاس کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح جون 633 عیسوی کے آخر تک دجلہ اور فرات کا تمام درمیانی علاقہ ہیرا کی اس اسلامی ریاست کے زیر نگیں آ چکا تھا۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پڑھ کر بے حد پریشان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ جب تک ایاز بن غنم کا لشکر دومتا الجندل کی مہم سر کر کے تم سے نہیں آ ملتا، مدائن کی طرف پیش قدمی نہ کرنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ علاقے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر مدائن کو اس وقت یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو صدیوں کی شہنشاہت کے زیر اثر رہنے والی وسیع علاقے پر پھیلی ان آبادیوں میں بغاوت پھوٹ پڑے گی، اور اتنے بڑے رقبہ پر پھیلنے والی بغاوت سے نمٹنا محال ہوگا۔ یہ حالات نہ صرف خود خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی فوج کے لیے انتہائی خطرناک ہوں گے، بلکہ ایاز بن غنم کا لشکر بھی سنگین خطرات میں آ جائے گا۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف تو خلیفۃ الرسول رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف حالات مدائن کے خلاف فوری کارروائی کے حق میں تھے۔ تیسری طرف اس بات کا ذرا بھی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایاز بن غنم جلد ہی دومتا الجندل کے خلاف کامیابی حاصل کر لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر گہری غور و فکر میں ڈوبے رہے، پھر ایک فیصلے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجاہدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، خلافت مدینہ کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، مگر حالات ایسے ہیں کہ ہم ایاز بن غنم کی فوج کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم، کسرا کی فوج ہم سے خائف ہے۔ دوسری طرف اہل مدائن تخت نشینے کے جھگڑوں میں پڑے ہیں۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ دشمن کو طاقتور ہونے سے پہلے کچل دیا جائے۔ اسی وقت ایرانی فوج کی زیادہ تر نفری ریاست کے دو بڑے شہروں عین التمر اور الانبار میں تھی۔ عین التمر ہیرا کے قریب واقع تھا، جبکہ الانبار کا فاصلہ اس سے 2 گنا تھا۔ فرات کے کنارے واقع الانبار اہم ترین تجارتی شہر تھا، اس میں غلے کے بڑے بڑے ذخائر تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا نام لے کر جون 633 عیسوی کے آخر میں تقریباً 9000 مجاہدین کے ساتھ مدائن کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خلافت مدینہ کا حکم مان کر مدائن کے خلاف کارروائی کا آغاز نہ کرتے تو علاقے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی، اور اس سے ایاز بن غنم کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے الانبار کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جس تک پہنچنے کے لیے شیرزاد سے نمٹنا ضروری تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کوچ در کوچ کرتے ہوئے فرات کے کنارے واقع اس شہر کے نواح میں جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب روایت کسرا اور مدائن کے حکام کو پیغامات بھیجوائے، جن میں کہا گیا تھا، نجات صرف مدینہ کی اطاعت میں ہے، قبول اسلام یا قبول جزیہ، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جواب نفی میں ملا۔ اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تیر اندازوں کے خصوصی دستے طلب کر لیے۔ ان تیر اندازوں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جسمانی طور پر انتہائی مضبوط اور طاقتور تھے، اور بہت دور سے اپنے ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایسے 1000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ خندق کے قریب اس انداز میں جائیں جیسے خندق عبور کرنے یا جائزہ لیتے جا رہے ہوں۔ پھر یہاں سے اچانک اور بیک وقت فصیل کے محافظوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائیں۔ پھر 1000 تیر انداز خندق کے پاس گئے اور پیشتر اس کے کہ دشمن ان کی منشا سمجھ پاتا 1000 تیر فصیل کی حفاظت پر مامور مجوسیوں کی آنکھوں میں اتر گئے۔ جب وہ چیخو پکار کرتے قلعے کے اندر گئے تو وہاں موجود لوگوں کے چہرے خوف اور دہشت سے پیلے پڑ گئے۔ خود شیرزاد اس قدر خوف زدہ ہوا کہ فوراً چند شرائط پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح کی پیشکش کر دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً پیغام دیا کہ مفتو کو شرائط پیش کرنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خندق کا جائزہ لیا اور اس کا نسبتاً کم چوڑا حصہ منتخب کیا، پھر کمزور اور بیمار اونٹوں کو ذبح کر کے اس میں پھینکوا دیا، یوں خندق کا وہ حصہ بھر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خالد بن ولید اپنے مخصوص تیر اندازوں کے ساتھ اس انوکھے پل سے خندق عبور کر گئے۔ جب دشمن نے دیکھا کہ مسلمان تیروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خندق عبور کر رہے ہیں تو ان کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجوسی سپہ سالار نے فوج کے ایک حصے کو حکم دیا کہ وہ قلعہ سے نکل کر خندق عبور کرتے مسلمانوں کو روکے۔ قلعے کا دروازہ کھلتے دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ سے باہر آتے شخص کو آڑے ہاتھوں لیا۔ خالد بن ولید کی زیر قیادت مسلمانوں نے ان مجوسی سپاہیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تہ تیغ کر دیا۔ دشمن کی لاشیں خندق میں پھینک دی گئیں، جس کے نتیجے میں اونٹوں سے بنا پل مزید چوڑا ہو گیا۔ قلعہ دار نے گھبرا کر قلعہ کا کھلا دروازہ فوراً بند کر دیا۔ ناظرین، قلعہ بند دشمن کی حالت خوف و دہشت کے مارے خراب ہو رہی تھی۔ اب وہ فتح تو دور کی بات، لڑائی کا بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ انہیں کوئی فکر تھی تو بس جان بچانے کی۔ قلعہ والوں کی حالت عجیب و غریب تھی۔ ایک طرف شیرزاد پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، دوسری طرف زخمیوں کی آہ و بکا، اور تیسری طرف ہلاک ہونے والوں کے عزیز و اقارب کا رونا اعصاب کا امتحان لے رہا تھا۔ آخر شیرزاد کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے امان کی درخواست کی۔ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں شیرزاد کو اس کے خاندان اور سپاہیوں کے ساتھ اس طرح شہر سے جانے کی اجازت دیتا ہوں کہ ان کے پاس گھوڑوں کے سوا کچھ نہ ہو اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں۔ ناظرین، جولائی 633 عیسوی کی گرم صبح شیرزاد گردن جھکائے اپنے اہل خانہ اور بچی کھچی فوج کے ساتھ شہر چھوڑ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نائب زبرقان بن بدر کو یہاں کا امیر مقرر کیا اور خود عین التمر کی طرف کوچ کر گئے۔ ناظرین، ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ دومت الجندل کی مہم میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اس شہر کو زیر کرنے کے لیے ان کی ہر کوشش ناکام رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد کے لیے پکارا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ملا تو وہ مدائن پر حملے کا سوچ رہے تھے، مگر ایاز رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد ناگزیر تھی۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب بھیجا، ایاز ذرا صبر کرو، تلواریں لہراتے دستے برق رفتاری سے تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پھر خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے
ادیم کو عین التمر کا امیر بنایا اور خود محض 6000 منتخب سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ کے سپاہیوں کا یہ مختصر سا لشکر ہوا سے باتیں کرتا ہوا صرف 10 روز میں عقیدر بن مالک کے سر پر پہنچ گیا۔ ناظرین، یہ وہی عقیدر بن مالک تھا جس نے رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اکڑ دکھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خالد رضی اللہ تعالی عنہ زندہ پکڑ کر بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر چکے تھے۔ اسی وقت اس نے اپنے رویے پر معذرت کر کے اطاعت قبول کر لی تھی، مگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ گستاخ پھر سے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ دومت الجندل میں اس وقت عقیدر بن مالک کے لشکر کے علاوہ بڑے بڑے عیسائی قبائل اور بت پرستوں کے جنگجو بھی باری تعداد میں موجود تھے۔ عقیدر بن مالک کو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے جودی بن ربیعہ اور دیگر سالاروں کو مشورہ دیا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ جنگی مہارت میں جواب نہیں رکھتے اور فتح ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ مگر جودی اور اس کے دیگر سالاروں کا چونکہ کبھی خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے پالا نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ جنگ کرنے کے لیے اڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر لشکر طویل سفر کے بعد یہاں پہنچا ہے، لہٰذا بہت تھکا ہوا ہوگا، اس لیے اسے شکست دینا مشکل نہیں۔ ناظرین، یوں دومت الجندل کے باہر میدان سج گیا۔ جودی اور ودیعہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر آئے، جبکہ ابن حضرجان اور ابن الاحم ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف میدان میں اترے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اصل فکر مدائن کی تھی، جہاں وہ کام ادھورا چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے وہ جلد از جلد دومت الجندل کا قصہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ سواروں کو عرب جانے والے راستے پر متعین کیا اور اپنے بچ جانے والے مختصر سے لشکر کے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر دشمن پر حملہ کرنے اور ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ جودی اور ودیعہ کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے مجاہدین کے پاس وقت کم تھا، اس لیے انہوں نے دشمن پر اتنی شدت اور جارحیت کے ساتھ حملہ کیا۔ دشمن جو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو تعداد میں کم، تھکا ہارا اور آسان ہدف سمجھ کر اپنی فتح کو یقینی سمجھ بیٹھا تھا، اس قہر انگیز حملے کی تاب نہ لا کر تنکوں کی طرح بکھرنے لگا۔ مقابلہ تو دور کی بات، الٹا انہیں جان کے لالے پڑ گئے۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل میں جودی اور ودیعہ کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ جب عیسائی دستوں نے اپنے سرداروں کا حشر دیکھا تو انہیں عافیت اسی میں نظر آئی کہ بھاگ کر قلعے میں پناہ لے لیں۔ دوسری طرف ایاز بن غنم دشمن سے برسر پیکار تھے۔ فریقین کے درمیان سخت مقابلہ جاری تھا کہ عقیدر نے ابن حضرجان اور ابن الاحم کی مدد کے لیے قلعہ سے تازہ دم فوجی دستے بھیجوا دیے، جس سے دشمن کا پلہ بھاری ہو گیا اور ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر پسپا ہونے لگا۔ اس صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کو آتے، مگر وہ تو اس سارے منظر سے لا تعلق نظر آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رویے پر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ پریشان اور دشمن حیران تھے۔ دشمن اب تک ایاز بن غنم کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے کافی آگے بڑھ چکا تھا اور اس محاذ پر اسے اپنی فتح بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، مگر اس وقت وہ ہوا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ اب دشمن اور دوست دونوں کو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لا تعلق کھڑے ہونے کی وجہ سمجھ آ چکی تھی، مگر اس وقت دشمن کو دیر ہو چکی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سواروں کے ساتھ برق رفتاری سے حرکت میں آ کر دشمن کے عقب پر خوفناک حملہ کر چکے تھے۔
اب میدان جنگ کا نقشہ یوں تھا کہ عیسائی لشکر کے سامنے ایاز رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی تھے اور پیچھے اور بازوؤں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے اسے گھیر رکھا تھا۔ ناظرین، جب حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سپاہیوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی چال سمجھ آئی تو وہ اش اش کر اٹھے، ان کے ٹوٹے ہوئے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے پلٹ کر دشمن پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن گھبرا کر پیچھے بھاگا، مگر پیچھے کہاں بھاگتا، عقب میں تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مجاہدین کا قیامت خیز حملہ جاری تھا۔ ابن حضرجان اور ابن الایہم کو بچاؤ کی اور صورت شاہراہ عرب کی طرف فرار میں نظر آئی، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ وہاں تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی کب سے ان کے منتظر تھے۔ دشمن چاروں طرف سے بری طرح گھر چکا تھا، ہر طرف موت ہی موت تھی۔ ابن حضرجان اور دیگر دشمن سرداروں اور سپاہیوں کی واحد امید قلعہ تھا۔ وہ قلعے کے دروازے تک پہنچنے کی جان توڑ کوشش کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کے دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ عیسائی لشکر کا بیشتر حصہ فنا کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ قریب تھا کہ دشمن کے بچے کھچے فوجی بھی مجاہدین کے ہاتھوں مارے جاتے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور جنگی چال چلی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یوں پسپا ہونے لگے جیسے دشمن کے بے پناہ دباؤ نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں قلعے کے دروازے تک پہنچنے کا امکان نظر آنے لگا۔ عیسائیوں نے اور زور لگایا، خالد رضی اللہ تعالی عنہ مزید پسپا ہو گئے۔ آخر دشمنوں کے لیے قلعے تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ عقیدر جو قلعے کے ایک برج سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس نے فوراً قلعہ کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بچا کھچا لشکر قلعے میں آ سکے۔ پھر یوں ہوا کہ ابن خزرجان اور ابن الایہم نے زندگی کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعہ کا رخ کیا۔ ناظرین، اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن آگے بھاگ رہا تھا اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے تھے۔ جب تک دشمن کو بات سمجھ میں آئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ قلعے کے محافظوں کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کب قیامت ان کے سروں پر پہنچ گئی۔ جب عقیدر اور اہل قلعہ کے ہوش ٹھکانے آئے تو شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عقیدر کو اس کے تمام محافظوں اور سرداروں سمیت گرفتار کیا جا چکا تھا۔ جب عقیدر کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عقیدر، تو میرا نہیں، رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ اگست 633 عیسوی کا ایک خوشگوار دن تھا جب دومت الجندل، جسے دومتا الجندل اور دومت الجندل بھی کہا جاتا ہے، پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ ناظرین، دومت الجندل کا قصہ نمٹانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس تیزی سے گئے تھے اسی تیزی سے واپس ہیرا لوٹ آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری عمر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ عالم اسلام کے اس عظیم صحابی، مجاہد، سپہ سالار اور جرنیل کی تمام خواہشیں پوری ہوئیں، مگر ایک خواہش پوری نہ ہو سکی جو شہادت کی خواہش تھی۔ ساری عمر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے عظیم سپہ سالار نے ہر خطرے کا سامنا کیا مگر شہادت نہ ملی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر زخموں کے نشان نہ ہوں، مگر مجھے جہاد کرتے ہوئے شہادت نہ ملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ
یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا، پھر یہ اللہ کی تلوار کس طرح ٹوٹتی؟ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 642 کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی